بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ دوسری جو کچھ کوشچنز آپ لوگوں کے آتے ہیں کہ وہ ڈگری کے حوالے سے اور اہلیت کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو ڈگری اور اس کی اہلیت کی بات ہے، ابھی یہ دنیا میں آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے اسلام کے اندر، ان میں ڈاکٹر اسرار صاحب آپ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو احمد دیدات صاحب آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کوئی ڈگری ہولڈرز نہیں تھے جس کو آپ مدرسے کی ڈگری کہتے ہیں، ٹپیکل یہ مدرسے کی ڈگری کہتے ہیں۔ یہ تو اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین حاصل کیا اور رسول کریم سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے جو تابعین نے حاصل کیا ان سے حاصل کیا، تو یہ سینہ بسینہ دین آگے چلا ہے، اور پھر محدثین نے اس کو نقل کیا، پھر اس کی تفاسیر لکھی گئیں۔ اب جو بندہ سیلف ایجوکیشن لیتا ہے، قرآن کی تفاسیر پڑھتا ہے، لیکچرز لیتا ہے، سیمینارز اٹینڈ کرتا ہے، آن لائن کلاسز لیتا ہے، تو ڈگری اگر اس کے پاس نہیں ہے، وہ عربی گرامر وہ سیکھتا ہے، وہ اس کا ترجمہ سیکھتا ہے، تو اگر وہ احادیث کو پڑھتا ہے تو اس کو اگر اس کا شوق ہے اور وہ اس میں اللہ پاک اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ احادیث کو لے کے اور مختلف علماء کی آراء کو اس سے وہ ججمنٹ اپنی ایک بناتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے اظہار خیال کرتا ہے، تو یہ بھی ایک علم کا معیار ہے۔ تو اس میں بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم اور فہم یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات علم اور فہم اکٹھا بھی ایک شخص میں ہو سکتا ہے، بعض اوقات علم اور فہم علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری جو حدیث ہیں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسرے شاید تم سے زیادہ فہم رکھنے والے ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکیں یا سمجھ سکیں، آگے سمجھا سکیں۔ انسٹیٹیوشن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فرقے کے ہیں، اگر آپ دیوبند ہیں تو آپ کو پھر دیوبند ہی کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کو اہل حدیث کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، اگر آپ جامعہ نعیمیہ سے یا دوسرے بریلوی مکتبہ فکر سے پڑھتے ہیں تو آپ انہی کو ڈیفینڈ کریں گے، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو صرف انہی کو ڈیفینڈ کریں گے، تو دین اسلام کے آپ مبلغ اور مفکر تو نہیں بن سکتے، پھر تو آپ ایک جو ہے نا فرقہ وارانہ سوچ جو ہے نا وہ آپ کے اندر پائی جائے گی۔ اور ہمارا تو تمام مکاتب فکر کی ہم عزت اور احترام کرتے ہیں، اور کچھ معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، کچھ معاملات میں ان سب کے ساتھ ہماری ہم آہنگی بھی ہے، تو اٹس این اوپن سورس، قرآن اینڈ صحیح حدیث از این اوپن سورس، کوئی بھی بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور صرف ایک شخصیت ہے، وہ ہے امام کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ تمام علماء سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں قرآن و صحیح حدیث کی بنیاد پر، تو اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ خیر یہ بات پھر بڑی لمبی ہو جائے گی، تو اس بات کو بھی ڈگری والی بات کو بھی ہم دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شیخ احمد دیدات کی آپ نے بات کی۔ شیخ احمد دیدات ان کے بارے میں جب آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے تو وہ سیلف ٹاٹ تھنکر ان کو کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے خود اسٹڈی کر کے، خود انہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے دین پر کام کیا، اور اس پر انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ یہ شاہ فیصل ایوارڈ مولانا مودودی صاحب کو بھی دیا گیا، اور شاہ فیصل ایوارڈ یہ شیخ احمد دیدات کو بھی دیا گیا۔ چلیں مولانا مودودی چلو اور دنیاوی ڈگری رکھتے تھے، لیکن شیخ احمد دیدات وہ تو صرف 6 کلاسیں پڑھے ہوئے تھے، صرف 6 گریڈ میں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمس، اور وہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی سب کچھ سیکھا ہے۔ ان کے پاس کوئی اسکول کی بھی ڈگری نہیں تھی، کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری تو بڑی دور کی بات ہے، اور دین کی ڈگری تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو دنیاوی تعلیم بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، سعودی عرب کے لوگوں نے ان کو بلایا، اور یہ شاہ فیصل ایوارڈ بڑا ون آف دا بگیسٹ ایوارڈز ہے سعودی عرب میں، یہ ایسے نہیں کسی کو دے دیا جاتا، یہ اسلام کی خدمت کرنے پہ دیا جاتا ہے، سروس ٹو اسلام پہ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کو دیا گیا ہے جو کہ ان پڑھ ہے۔ تو ان پڑھ شخص کو اگر اسلام کی خدمت کرنے پہ ایوارڈ سعودی عرب والے دے رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے دے، اس کا مطلب ہے ڈگری معیار نہیں ہے، آپ کا جو فہم ہے، اصل معیار فہم ہے آپ کا۔ اگر تو آپ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث اگر آپ چل رہے ہیں تو اصل چیز وہی ہے، اور آپ کی کوئی بھی چیز اگر قرآن حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، اس کے اندر رہتی ہے، آپ کی جتنی بھی آپ کے انالیسز ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟
اس میں بلکہ یہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے، یہ تو اپنی اپنی ریسرچ کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے یعنی کہ تدبر کرنے کی بات ہے کہ کون کتنا تدبر کرتا ہے. بعض لوگ پیسے لے کے کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے شوق سے اپنے پیشن سے کرتے ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس. تو کبھی بھی جو چیز پیسوں کے لیے کی جا رہی ہو اس کا مقابلہ اس چیز سے نہیں کیا جا سکتا جو کہ پیشن سے کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو آج کل انفارچونیٹلی ہم نے یہ چیز ایکسپلین کی تھی، پہلے بھی کی تھی، کہ علماء جو ہمارے ہیں وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ غربت کی لکیر یا اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنا وہ سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں. بہت کم گنے چنے ایسے ہوں گے جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے، یا وہ دین کا کام کرنے کے بعد ان کو شہرت ملی، اس کے بعد انہوں نے کمائی کی، اس کے بعد ان کو پیسہ ملا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو عمرا ہیں، جو ہمارے امیر لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو دین کے کام میں نہیں ڈالتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، لیکن دین کا عالم کوئی نہیں بناتا، کیونکہ اس کا ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے ایک مخصوص طبقے کو کہ دین کا انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، انہوں نے اے ٹو زی، انہوں نے دین کو سیکھنا بھی، انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے. ہم نے سارا دین ان پہ چھوڑ دیا ہوا ہے اور وہ اپنے اپنے کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. سب کے سب ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے کی ڈگری حاصل کرتا ہے اور اسی پر ہی وہ جیتا ہے، اسی پر ہی وہ مرتا ہے. اس کا کبھی بھی وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، نہ اس کا لائف میں اتنا ایکسپوجر ہے، نہ ہی اس کا اس میں تدبر کرنے میں ان کا وہ فوکس ہوتا ہے کہ جو دین کی وہ باتیں جو ان کے فرقے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اس کو وہ رد کرنے میں ہی اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. حالانکہ ان کا معیار اطیع اللہ و اطیع الرسول ہونا چاہیے، قرآن اور اتھینٹک حدیث. اگر تو قرآن اور اتھینٹک حدیث کی طرف آ جائیں گے تو ہم اس فرقہ واریت سے نکل جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. میں آپ کو اس لیے آپ کو پہلے بھی ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح والے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جتنے بھی فرقے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے. صرف وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الجماع کیا ہے وہ ہمیں دوسری حدیث میں پتہ چل جاتا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرقہ واریت الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں. قرآن میں 3 مختلف آیات ہیں جن میں کلیرٹی میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ہے کہ ان کو یہ جو فرقوں میں پڑ گئے ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی پاک کا ان سے تعلق نہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے اپنے فرقوں میں مگن ہے یہ ایک غلط روش ہے. اس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ یہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے میں مگن ہے اور اسی میں ہی وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو قرآن کی یہ 3 آیات کلیرٹی میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ فرقہ واریت الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں. قرآن نے جب آپ کو ایک معیار بتا دیا کہ آپ نے فرقے میں نہیں پڑھنا، اس کے باوجود ہر کسی نے اپنا اپنا فرقہ بنایا اور اپنے اپنے فرقے کو ہی وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ الجماع کیا ہے؟ الجماع، لیکن لوگ کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت ہیں. اب اس میں آ جائے اہل سنت والجماعت، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ دیوبند بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ اب تینوں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی ساتھ ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو معیار کیا ہے؟ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات کا انکار کریں؟ اب جو بریلوی خاندان میں پیدا ہوا اس نے اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جو دیوبند میں ہوا اس نے اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جو اہل حدیث میں ہوا اس نے اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یا اگر کوئی چینج بھی کرتا ہے اپنا فرقہ تو وہ جس فرقے میں جاتا ہے اسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. معیار انہوں نے صرف فرقہ رکھا ہوا ہے. الجماع کیا ہے اس کو حدیث نہیں آپ کو بتانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفرقہ بازی عذاب ہے اور یونٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یونٹی، الجماع، یہ جو یونٹی کے کانسیپٹ میں رہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے میں نہیں رکھتے، وہ چاہے امریکہ میں ہے، چاہے آسٹریلیا میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے سعودی عرب میں ہے، چاہے ایران میں ہے، چاہے جہاں بھی ہے پوری دنیا میں، جو مسلمان اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ نہیں رکھتا، اپنے آپ کو فرقوں سے علیحدہ رکھتا ہے اور مسلم یونٹی پہ وہ اعتماد رکھتا ہے اور تمام فرقوں کو وہ مسلمان بھائی سمجھتا ہے، وہ ان کو کافر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو کافر کہیں گے، حدیث کلیرٹی میں بتا دی اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کا کافر ہونا ٹھہر گیا. کیونکہ یا تو اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ پھر کافر ہو چکے ہیں. تو اتنا بڑا رسک ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے فرقے کو کافر کہتے ہیں until unless کہ ایک اجماع امت ہو جائے کسی چیز پہ. اجماع امت اگر آ گیا ہے تو اس میں تو وہ تو اللہ کا ہاتھ ہو گیا نا اس پہ، اجماع امت کے اوپر. اب یہ جو مرزائی قادیانی ہے اس پہ اجماع امت ہے کہ یہ کافر ہے،
ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں دوسرے فرقوں کی. دوسرے فرقوں میں اجماع امت نہیں ہے کسی پر بھی, ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس لیے جب اجماع امت نہیں ہے تو اس لیے ہم ان فرقوں میں نہیں ہو سکتے. ہمیں یونٹی پہ بلیو کرنا ہے, ہم نے سب مسلمان ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھنا ہے, اور ہم نے یہی درس دینا ہے کہ آپ بھی اب ان فرقوں سے نکلیں اور الجماع کا حصہ بن جائیں. یعنی کہ الجماع کا حصہ بن جائیں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ اس میں سورہ محمد کی آیت نمبر 33 الجماع کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ الجماع کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس آیت کا مفہوم ہے, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. یعنی کہ معیار قرآن نے سیٹ کر دیا. آپ کا معیار کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ان سے باہر نکلو گے, قرآن اور اتھینٹک حدیث سے جب آپ باہر نکلیں گے تب آپ اپنے اعمال کو برباد کر دیں گے. تو یہ بڑا کلیئرٹی میں اسٹانس ہے, اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اور ڈگری والی بات جو ہے, ڈگری اگر معیار ہوتی تو کبھی بھی سعودی عرب والے بلا کے احمد دیدات کو ایوارڈ نہ دیتے. اور احمد دیدات کی جو خدمات ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, انہوں نے پوری کرسچینٹی کو انہوں نے جو ہے نا دانت کھٹے کیے ہیں ان کے ساری عمر, اور کوئی ان کو کسی بھی ڈبیٹ میں. دور حاضر میں دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی مثال ہے, جنہوں نے کرسچینٹی کے بڑے پادریوں کو چیلنج کیا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ دنیاوی ڈگریز ان کے پاس بے شمار ہے, اور بڑی اچھی بڑی ڈگریز ہیں. شیخ احمد دیدات ہمارے سامنے ایسی ایک مثال ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی انہیں پوری دنیا کی کرسچینٹی کو انہوں نے جو ہے نا وہ ناکو چنے چبوائے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈگری جس کو اللہ کے نبی نے نافذ نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے, انہوں نے اس ڈگری کو نافذ نہیں کیا, تو ہم لوگ ان سے آگے نکل رہے ہیں اور ڈگریوں کو نافذ کر رہے ہیں کہ یہ 7 سال کا کورس ہے, یہ 3 سال کا کورس ہے. یہ تو کوئی ماں کی گود سے لے کے اپنی قبر تک یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے. مسلمان نے تو اس نے علم حاصل کرنا, عقل کل نہیں ہے. تو ہر بندہ اس میں اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ مفتی ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ کوئی فاضل ہے, کوئی علامہ ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں, قرآن اور حدیث کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں. ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا نا, وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. کلیئرٹی میں حدیث بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اسکرین پہ, یہ حدیث آپ پڑھ لیں. اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلیئرٹی میں پوچھ رہے ہیں, اس کو صحابہ پھر ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو چیز حضرت عمر کے علم میں نہیں ہے وہ صحابہ ان کو وہ چیز ایکسپلین کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عقل کل نہیں ہے. جب بھی ہمیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث آ جائے اور ہمارا اس پہ رائے اگر ہماری پہلے مختلف تھی, ہمیں وہ اپنی رائے چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آ جانا ہے. جس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بھی بات صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو تم چھوڑ دو اور صحیح حدیث کو پکڑ لو. اور یہی بات حضرت امام مالک نے بھی فرمائی, یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی فرمائی, یہی بات امام شافعی نے بھی فرمائی. یعنی کہ معیار ہی صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں جب حدیث آ جاتی ہے تو ہم بجائے حدیث کے آگے ہم سر جھکانے کے, ہم حدیث کے اندر تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسے ڈرو کہ اس کا حق ادا کر دو. دیکھو تمہیں مرنا ہے تو صرف مسلمان مرنا ہے. تو یہ اللہ کے قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس زمانے میں جب یہ آیت اتری اس وقت فرقے نہیں بنے تھے, لیکن بعد میں فرقے بن گئے. تو اس آیت نے اس دور حاضر, اس دور کے لوگوں کو بھی ایکسپلین کیا کہ تم نے ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں ہی رہنا ہے. تو حالت اسلام میں تمہیں موت آئے, کوئی ایسی نافرمانی کے کام میں تمہیں موت نہ آئے. لیکن جب آج فرقے بن گئے تو اس آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ دیکھو تم نے مرنا ہے تو صرف تم نے مسلمان مرنا ہے, نہ وابی مرنا ہے, نہ دیوبند مرنا ہے, نہ شیعہ نہ سنی. اور اس کی اگلی آیت اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی کہ اگلی آیت اس کو ملاتی ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے, کم و بیش کافی مقامات پر, میرا خیال ہے 90 کے قریب ہیں, یا اس سے اگر میں غلط نہیں تو اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ تم نے میرے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور میرے نبی کے, میرے رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. تو وہ احکامات جو ہیں, اللہ کے احکامات تو ہمیں قرآن میں مل جاتے ہیں اور حضور کے احکامات ہمیں حدیث شریف میں مل جاتے ہیں. تو اس لیے اس جو فرقہ واریت کو اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تو یہ قرآن پاک کا یہ درس ہم سب کے لیے کافی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.